والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام عاشقان رسول کو جمعۃ الوداع بہت مبارک. الحمدللہ ہم ابھی نماز جمعہ سے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں اور مسجد انوار مدینہ جو شاہدرہ رچنا ٹاؤن میں واقع ہے الحمدللہ، جس کے لیے آپ لوگوں نے کافی بار تعاون کیا. اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے اور آج کے مبارک دن کا صدقہ اللہ کریم ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے. الحمدللہ مدینہ پاک میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی اور کئی عاشقان رسول نے الحمدللہ اسلام کے لیے دعاؤں کے لیے کہا. آپ کا سلام اور دعا بھی الحمدللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. آپ کی دعائیں بھی کی. اللہ کریم آپ سب کو بار بار مکہ پاک مدینہ پاک کی بات قبول حاضری عطا فرمائے. آمین. اور یقین مانیں کہ مدینہ شریف کی حاضری سے پہلے بھی کئی بار ہوئی ہے، لیکن جو لطف اور جو سرور ماہ رمضان کا ہے اور وہ مکہ پاک میں مدینہ پاک میں سحر و افطار کی جو برکتیں ہیں، جو رونقیں ہیں، سبحان اللہ وہ نہیں بھولتی. اللہ کریم ہر سال اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ماہ رمضان پورا کا پورا مکہ پاک اور مدینہ پاک میں گزارنے کی سعادت عطا فرمائے. میں نے تو نیت کی ہے انشاءاللہ باقی اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کی عنایتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم وہاں پہنچ سکیں گے کہ انشاءاللہ پورا ماہ رمضان مکہ پاک اور مدینہ پاک میں انشاءاللہ گزاریں گے انشاءاللہ. یہاں پر موجود اسلام میں بھی نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اگلے سال پورا ماہ رمضان انشاءاللہ مکہ پاک مدینہ پاک میں گزاریں گے. اللہ کریم ہماری حاضریاں قبول فرمائیں. اس وقت آپ کے پاس آنے کا جو مین مقصد ہے، ایک تو آپ کو جمعہ مبارک کی مبارکباد پیش کرنی ہے. جمعہ الوداع ہے، آج آخری جمعہ. کہیں عاشقان رسول ابھی پڑھ رہے ہوں گے اور کہیں پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں. اگلے سال ہم ماہ رمضان پا سکے نہ پا سکے، ہمیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ کریم اس ماہ رمضان کی ہماری عبادتیں جو ناقص جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے کی، اللہ کریم اپنے کرم سے قبول و منظور فرمائے. آمین. اور اس کی غلطی کوتاہیاں اللہ کریم معاف فرمائیں. ماہ رمضان کا ہم ادب نہ کر سکے. اور ایک تو انتہائی افسوسناک واقعہ جو کل رات 27ویں شب جو مدینہ پاک میں ہوا، جس سے عاشقان رسول کے دل لرز اٹھے. اور وہ لوگ جو اب اس میں کون کون شامل ہیں اس کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس میں بعض دینی طبقات کا نام لے کر لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، بعض دنیا والے بھی شامل ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کسی کو آوازیں کسی ہیں اور کسی کو چور چور کہا گیا ہے. یہ بات الگ ہے کہ جو بندہ حضور سے منہ پھیر لے تو وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، یہ بات اپنی جگہ. لیکن حضور کی بارگاہ کا ادب اور حضور کے دربار کا ادب یہ ہر مومن ہر مسلمان کو اپنی پیش نظر رکھنا چاہیے. حضور کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں پر فرمایا کہ سانس بھی بڑے ادب سے لینا چاہیے. اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جو عشاق ہیں وہ تو ان کے تو لب ہلتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کس منہ سے پکاریں، کیا مانگیں، کیا چیز حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، کس چیز کا سوال کریں. وہ تو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سانس بھی لینا اپنے لیے یہاں پر بے ادبی سمجھتے ہیں کہ ہم کس منہ سے یہاں پر آ کر سانس لیں. وہ برادر اعلی حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانی اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے آقا تم کو منہ دکھانے سے. کہ حضور کی بارگاہ وہ ہے کہ عشاق کو کہتے ہیں حضور ہم تو شرم اسیاں سے سامنے نہیں آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. جو غلام ہیں، جو حضور کے عشاق ہیں، جو سمجھتے ہیں حضور کی بارگاہ کا ادب، وہ تو ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے قاری صاحب، بلکہ ہمارے ایک سید صاحب
کراچی سے، تو گنبد خضرا کے سامنے ہم نے وہاں ان سے ملاقات کی. وہ باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے ملاقات کی اور وہاں پر ہم نے ان کو کچھ کلام سنائے. اور میری ایک تمنا ہوتی تھی کہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر کسی کو کلام سناؤں اور وہ روئے. اپنی اپنی تمنا ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے، تو میں ان کو کہتا تھا میں پڑھتا ہوں بس آپ نے رونا ہے. تو میں پڑھتا تھا تو وہ روتے تھے، تو ان کا وسیلہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. میری تمنا ہوتی تھی میں پڑھوں تو کوئی روئے، کسی کے آنسو سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو بہرحال ہم وہاں بیٹھے، تو میں نے ان کو عرض کیا کہ ہم سلام پیش کر کے آئے. تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا وہ کہ ہم تو نہیں پیش کرتے ہیں. تو ایسے بھی اشاق ہیں کہ جو مواجہ شریف پر حاضر ہونے کی ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی. باپا نہیں جاتے. امیر سنت احمد برکات ملالیہ آپ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ مواجہ شریف پر حاضری نہیں پیش فرماتے، حاضری نہیں دیتے. اور کئی ایسے اشاق ہیں کہ جن کی ہمت ہی نہیں پڑتی کہ ہم کس طریقے سے حضور کی بارگاہ کے قریب جائیں. اور وہ بس مسجد نبوی کے کونے میں کہیں بھی جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور دور سے سلام پیش کرتے ہیں. اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، دور سے بھی سلام ہوتے ہیں، پاس والے یہ راز کیا جانے دور سے بھی سلام ہوتے ہیں. تو وہ شاخ وہ حضور کی بارگاہ کے قریب ان کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی. لیکن یہاں رات کو ایسا واقعہ ہوا کہ لوگوں نے وہاں پر شور مچایا. اور ایک میری حاضری بھی ایسی ہوئی، نماز فجر کے بعد ہمارے مفتی علی اصغر صاحب ان کی زیارت ہوئی، تو میں ان کے پیچھے پیچھے چل دیا اور ان کو بھی میں نے کلام سنانا شروع کر دیا. اور اس نیت کے ساتھ کہ عالم دین ہے، بعمل ہے، تو سرکار کی بارگاہ کی حاضری پیش کرے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے صدقے ہم پر بھی نظر کرم ہو جائے. ان کو میں کلام سناتا رہا اور وہ محظوظ ہوتے رہے، وہ بھی فرمائشیں کرتے رہے. نماز فجر کے بعد جب ہم اندر داخل ہوئے، اللہ اکبر، ایسا عجیب و غریب ماحول تھا، دھکم پہل اور بالکل رش ہو چکی تھی اور لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے. اب ہمت نہیں پڑ رہی تھی. میں نے مفتی صاحب کو دیکھا کہ مفتی صاحب بالکل جیسے ہوتا ہے نا بندہ بالکل وہ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا کہ بس جہاں جہاں دھکے لگتے رہے وہ مفتی صاحب وہاں جا رہے ہیں. لوگ ایسے عجیب و غریب ہیں کہ مدینے جانے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن وہاں جا کر وہاں کا ادب کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھول جاتے ہیں. تو اللہ کی ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی نادانی اور ان کی بے ادبی کا وبال کہیں پوری امت مسلمہ پر نہ آئے. اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں حضور کی بارگاہ کا ادب بتائے. بہرحال بات ہماری لمبی ہو گئی، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ کے پاس حاضر ہونے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مسجد انوار مدینہ الحمدللہ آپ دیکھیں، میں نے پچھلے دنوں عرض کیا تھا تو اسپیکر ہمارے مسجد میں نہیں تھے. الحمدللہ مسجد میں ہمارے یہ اسپیکرز جو لگ چکے ہیں، یہ ہمارے ایک عاشق رسول ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بڑے دوست ہیں، ہمارے باہر عرب امارات میں ہوتے ہیں. تو ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، تو انہوں نے نیت کی تھی کہ جب میرے گھر میں خوشی آئے گی تو میں کچھ نہ کچھ صدقہ کروں گا. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ سبھی الحمدللہ میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے کہا یہ مسجد میں ہمارے اسپیکروں کی ضرورت ہے. تو ماشاء اللہ انہوں نے وہ اپنی رقم بھیجا دی. اللہ کریم ان کا یہ دیا ہوا قبول فرمائے. اگر وہ یہ پیغام میرا سنیں، یہ ویڈیو دیکھیں، تو ان کو خوشخبری بھی دوں گا کہ ماشاء اللہ آپ نے جو رقم دی الحمدللہ وہ مسجد میں لگ چکی ہے. اور بلکہ انہوں نے جو رقم دی تھی اس سے اوپر پیسے ہمارے لگے ہیں، لیکن جو انہوں نے دیے، میں نے جو ان کو اسٹیمیٹ دیا تھا انہوں نے الحمدللہ وہ پیش کیا. اور وہ جو ان کو میں نے کہا تھا انہوں نے وہی رقم پیش کی. اللہ کریم ان کا دیا قبول فرمائے. اور مسجد میں ہمارے یہ اسپیکر لگ چکے ہیں اور مشین بھی الحمدللہ یہ بڑی پیاری لگی ہے. آپ دیکھ لیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کو سکتا ہوں.
جی تو یہ آپ نے دیکھا الحمدللہ، اور یہ شاکان رسول نے جنہوں نے اپنا حصہ دیا الحمدللہ، یہ ہمارا مسجد میں لگا، تو آپ کا دیا ہوا کہ انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ابھی ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہاں پر کھڑکیوں کی ہے۔ مسجد کے اندر جو شیشے ہم نے لگانے ہیں، چونکہ محلہ ہے اور یہ دیکھنے مکھیاں کافی یہاں پر گھوم گھوم کے اب وہ کیا کر رہی ہیں، بہرحال تو مکھیوں کی بڑی تعداد ہو چکی ہے، اور پھر گرد و غبار محلہ ہے، یہاں پر بہت زیادہ آتی ہے، مسجد کے اندر مٹی بہت زیادہ آتی ہے، بار بار صفائی کرنا پڑتی ہے۔ صفائی کرنا تو الحمدللہ یہ سعادت کی بات ہے، اور یہاں پر وہ جو یہاں پر شاخ ہے الحمدللہ وہ مسجد کی صفائی کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے پیارے دوست، پیارے بھائی جو یہ میسیج دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے، ماہ رمضان ہے اور جمعۃ الوداع ہے، آپ اچھی نیت کر لیں۔ ہماری مسجد میں جو شیشے لگنے ہیں اور جو کھڑکیاں لگنی ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنا حصہ ضرور شامل فرمائیں۔ یہ کھڑکیاں انشاءاللہ آپ کو زیارت کرواتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیجیے کہ انشاءاللہ اسٹیمیٹ جو ہم نے لگایا ہے ان کا وہ تقریباً 35,000 کی ایک کھڑکی ہے، تو 11 کھڑکیاں ہیں اور دروازے ہیں سامنے، تقریباً کتنے بن گئے؟ 8-9 لاکھ مل رہا ہے ڈال کے، کھڑکیوں کے ساتھ دروازوں کے شیشے ملا کر یہ تقریباً سمجھ لیں کہ 8 سے 9 لاکھ کا خرچہ ہے۔ بندے آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کے پاس نہیں ہے تو کم سے کم آپ ایک کھڑکی کے پیسے تو دے سکتے ہیں، ایک کھڑکی کے نہیں دے سکتے تو کم سے کم آدھی کھڑکی کے پیسے دے سکتے ہیں۔ تو جتنا آپ سے ہو سکے آپ اس پیغام کو عام کریں، اور ماہ رمضان کے صدقے میں آپ نیت کریں انشاءاللہ اس پیغام کو اپنے دوسرے دوست احباب تک پہنچائیں۔ مجھے مدینے اپنا مکہ پاک میں کچھ صحیح کے دوران ہمارے پشاور کے کچھ بھائی ملے، پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، ملک شہزاد صاحب، تو میں نے ان کو یہ لنک بھی سینڈ کر دیا ہے، اور ان کو میسیج بھی کروں گا کہ آپ یہ لنک، ابھی وہ آف لائن ہے، ان کے ساتھ ان کے والد صاحب تھے تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور مجھے کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب بس آپ ہی کی نعتیں سنتے ہیں، اور آپ کا سارا لائیو، آپ جتنی مسجدوں کا آپ کہتے ہیں لائیو کرتے رہتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں آپ کو۔ تو میں نے ان کو وہاں کی نیت کروائی تھی، تو ملک شہزاد صاحب آپ کو بالخصوص نیت کروا رہا ہوں، ماہ رمضان ہے، اس وقت امید ہے آپ مدینہ پاک میں ہوں گے، تو سرکار کی بارگاہ میں آپ اچھی نیت کر لیں، اور وہاں سے ہمیں خوشخبری سنا دیں کہ ہماری مسجد کی جو کھڑکیاں ہیں یہ بس آپ ہی ہمیں لگوا دیں، اور وہیں سے آپ نیت کر کے وہیں سے ہمیں یہ رقم بھجوا دیں۔ اللہ کریم آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، آپ کے گھر بار کی خیر فرمائے، آپ کے اہل اولاد کی خیر فرمائے، اور دیگر جتنے احباب ہیں جو دے سکتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آپ ضرور اس میں اپنا حصہ ملائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی ڈھیروں ڈھیر برکت عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کی اس جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں اللہ کریم ہمیں اپنی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت کی خیرات عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چند اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع با
پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے دیوان اب رو رہے ہیں مستقب سب کے سب ہو رہے ہیں ہائے اب وقت رخصت کے آیا الوداع الوداع ماہ رمضان بزم افطار سجتی تھی کیسی مدینہ شریف میں جو خوش نصیب رمضان گزارتے ہیں اور وہاں پر جو افطار کے مزے ہوتے ہیں اس کا مزہ ہی الگ ہے، وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کو اسی وقت محسوس ہوگا کہ جب آپ خود اپنی آنکھوں سے وہاں جا کر افطار اور سحری کے مزے لوٹیں گے، مزے دیکھیں گے۔ اللہ کرے ہم سب کو وہاں کی سحریاں اور افطاریاں عطا فرمائے۔ بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سمسما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان سال آئندہ شاہ حرم تم الوداع الوداع ماہ رمضان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہماری حاضری قبول فرمائے، ہمارا یہ دعوت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بشرا رسول کو اللہ کریم جو نے ان کو دعوت دی ہے مسجد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مدینہ پاک میں ہے، جو مکہ پاک میں ہے، وہاں سے جو حصہ ملائیں گے تو سبحان اللہ، وہاں پر تو مکہ پاک میں 1 لاکھ کے برابر ہے اور مدینہ میں 1,50,000 کے برابر ہے۔ تو وہاں سے جب آپ دیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ پھر حساب لگاتے رہیں، اور پھر ماہ رمضان میں 1,70 کے برابر ہے، اور پھر جمعہ کا مبارک کا ماہ رمضان کا جمعہ مبارک، پھر اس کو بھی ملٹیپل کر لیں۔ تو جتنا آپ اس کو ملاتے رہیں گے، جمع کرتے رہیں گے، یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ شریف کی حاضری کی التجا ہے، علی عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدینہ یاد آتا ہے، 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 در اقدس میں حال
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.